بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 207 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب الصرف فی المال، یعنی دین اسلام کی ایک اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ یہ مال و دولت اور یہ روپیہ پیسہ یہ انسان کے لیے اس کے خالق و مالک کی طرف سے چونکہ بہت ہی بڑی نعمت ہے اور بہت ہی عظیم احسان ہے، لہذا اس نعمت کو ضائع کرنے سے گریز کیا جائے۔ اور یہ کہ دینی تعلیم یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں جس طرح ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے اور یہ سبق سکھایا گیا ہے کہ اعتدال یعنی میانہ روی کا مظاہرہ کیا جائے، تو یہی صورتحال اور یہی تعلیم روپیہ پیسہ خرچ کرنے کے معاملے میں بھی ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس سلسلے میں بھی میانہ روی سے ہی ہمیشہ کام لیا جائے، نہ تو بخل اور کنجوسی ہو اور نہ ہی فضول خرچی کے معاملات ہوا کریں۔ اس سلسلے میں ناظرین کرام، سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں ایک اہم ترین حدیث درج فرمائی ہے کہ جس کا نمبر ہے 442، اور جو کہ اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ چکے ہیں، لہذا اس کے بعد آج کی ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں اس اثر سے کہ جس کا نمبر ہے اس کتاب الادب المفرد میں 443۔ فرمایا کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما في قوله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين قال في غير إسراف ولا تقتير۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہیں، مزید یہ کہ ان کے والد یعنی عباس ابن عبد المطلب بھی صحابی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم ہیں، اور ان کی خاص بات یہ ہے، یعنی ابن عباس، ان کی ایک خاص بات یہ کہ جو قرآنی علوم ہیں اور بالخصوص تفسیر قرآن کا جو مبارک ترین علم ہے، تو قرآن کریم کی تفسیر کے سلسلے میں انہیں خاص دسترس اور بہت زیادہ مہارت حاصل تھی، اور انہیں اس سلسلے میں حجت تصور کیا جاتا تھا، لہذا تفسیر قرآن کے معاملے میں ان کی جو بھی بات ہے یا جو بھی ان کا نظریہ اور ان کی رائے ہے، تو بطور خاص ان کی رائے کا بہت زیادہ احترام ہے اور اسے ہمیشہ بڑی اہمیت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا ہے۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت ہے یہ، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد ہوا کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔
قرآن کریم میں سورہ سبا کی یہ آیت نمبر 39 ہے۔ سورہ سبا جو کہ 22ویں سپارے میں ہے کہ اس سورت میں قوم سبا کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ قوم جو کہ ملک یمن میں آباد تھی، اور اس قوم کے ساتھ ایک مشہور واقعہ پیش آیا تھا کہ جس کا تذکرہ قرآن کریم کی اس سورت میں کیا گیا ہے، لہذا اس مناسبت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ سبا مشہور ہو گیا۔ تو یہ جو سورہ سبا ہے، اس کی یہ آیت نمبر 39، اس میں یہ ارشاد ہوا کہ تم جو کچھ بھی خرچ کیا کرتے ہو، اللہ تمہیں اس کا بدل عطا فرمائے گا، اور یہ کہ اللہ تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ یعنی انسان اللہ کا دیا ہوا یہ روپیہ پیسہ اور یہ مال و دولت اگر خرچ کرتا ہے کہ جہاں واقعی خرچ کرنے کی ضرورت ہے، کہ کسی چیز کی انسان کو ضرورت درپیش آ گئی ہو، یا روزمرہ کے جو معاملات ہیں اور جو بنیادی قسم کی ضروریات ہیں کسی بھی انسان کے لیے، کہ یہ کھانے پینے کی ضروریات، اور اگر بیمار پڑ گیا ہو تو یہ علاج کا انتظام، اور اسی طرح وہ لوگ کہ جن کا نفقہ شرعاً انسان کی ذمہ داری میں داخل ہے، کہ مثلا انسان کے اہل و عیال، اس کے بیوی بچے وغیرہ، ان کی ضروریات، ان کا قیام و طعام، تو یہ تمام معاملات ایسے ہیں جو کہ انسان کی ذمہ داری میں شامل ہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ ان کاموں میں روپیہ پیسہ خرچ کیا کرے، اور یہ کہ تنگ دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس اندیشے کا شکار ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ روپیہ پیسہ میں خرچ کروں گا تو پھر اس کے بعد میرا کیا بنے گا، اور یہ کہ شاید میں محتاج ہو جاؤں، فقر و فاقے میں مبتلا ہو کر رہ جاؤں۔ یوں شیطان انسان کو ڈراتا ہے تاکہ انسان کا ایمان کمزور پڑنے لگے، اور یہ کہ اللہ پر جو ایمان اور جو توکل اور بھروسے کا معاملہ ہے تو اس میں نقص اور کمی واقع ہو جائے، تو شیطان کی یہ خواہش رہتی ہے۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ جہاں خرچ کرنا ضروری ہے تو وہاں خرچ کرے، لیکن یہ کہ فضول خرچی نہ کیا کرے، کہ جس قدر ضروری ہے خرچ کرنا، کہ مناسب طریقے سے وہ ضرورت مکمل ہو جائے گی، تو ضرورت کی تکمیل کے لیے مناسب حد کے اندر رہتے ہوئے اعتدال اور میانہ روی کو اختیار کیے ہوئے جس قدر خرچ کرنا ضروری ہے، اور یہ کہ مال موجود بھی ہے تو انسان کو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے مال خرچ کرنا چاہیے بقدر ضرورت، اور یہ کہ ایسے مواقع پر یعنی مال خرچ کرتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے، اور اللہ کی طرف سے یہ اہم ترین خوشخبری ہمیشہ ذہن نشین رکھا کرے انسان۔ فرمائے کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ تم خرچ کیا کرتے ہو تو اللہ اس کا بدل عطا فرمائے گا، یعنی جتنا مال تم خرچ کرو گے تو یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے وعدہ ہے، اور یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے یہ عظیم خوشخبری ہے کہ جتنا تم خرچ کرو گے اس کی جگہ ضرور اللہ تمہیں مزید مال و دولت سے نواز دے گا۔ جتنا خرچ کیا ہے اللہ کی طرف سے
اتنا ہی مزید انتظام فرما دیا جائے گا، اس لیے کہ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ اللہ تو بہترین ہے رزق عطا فرمانے والا۔ الغرض قرآن کریم کی یہ جو صورت، یہ جو آیت ہے، اور اس آیت میں جو عظیم ترین خوشخبری سنائی گئی ہے کہ جتنا تم خرچ کرو گے اللہ تمہیں اتنا ہی مزید عطا فرما دے گا، تو اس بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ ارشاد فرمایا، فی غیر اسراف ولا تقتیر، یعنی خرچ کرتے وقت نہ تو فضول خرچی ہو اور نہ ہی بخل یعنی کنجوسی ہو، بلکہ میانہ روی سے خرچ کیا جائے۔ اگر کوئی میانہ روی سے کام لیتے ہوئے خرچ کرے گا، نہ تو بخل سے کام لے گا اور نہ ہی فضول خرچی کیا کرتا ہو وہ انسان، تو ان دونوں برائیوں سے بچتے ہوئے میانہ روی کے ساتھ جائز ضرورت کے موقع پر بقدر ضرورت جائز حد کے اندر، مناسب حد کے اندر رہتے ہوئے جو کوئی خرچ کرے گا تو یہی وہ انسان ہے کہ جس کے لیے در حقیقت اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری سنائی گئی ہے قرآن کریم میں کہ جتنا تم خرچ کرو گے تو اس کی جگہ اللہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ تو یہ خوشخبری یہ سبھی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو نہ تو فضول خرچی کیا کرتے ہوں اور نہ ہی بخل سے کام لیا کرتے ہوں۔ الغرض یہی بتانا مقصود ہے کہ بخل اور فضول خرچی دونوں ہی چیزیں یہ ناپسندیدہ ہیں، اور جو چیز پسندیدہ ہے اس کا نام ہے اعتدال، یعنی میانہ روی۔ اس کے بعد ناظرین کرام، ہمارے سامنے یہ نیا باب ہے کہ جس کا نمبر ہے 208 اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ فرمایا کہ باب المبذرین، یعنی وہ لوگ جو کہ فضول خرچی کیا کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بات یہاں معلوم ہونی چاہیے کہ اس سے قبل گزشتہ باب میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ وہ لوگ جو کہ اسراف یعنی فضول خرچی کیا کرتے ہیں، اور یہاں المبذرین یعنی وہ لوگ جو فضول خرچی کیا کرتے ہیں، یعنی بظاہر تو ایک ہی معنی ہو گئے، لیکن یہاں در حقیقت بقول اہل علم یہ جو اسراف کا لفظ ہے اور یہ جو دوسرا لفظ ہے تبذیر، بظاہر اگرچہ ان دونوں کے معنی ایک ہی ہیں یعنی فضول خرچی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں میں کچھ فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ جہاں تک اسراف کا معاملہ ہے تو پہلی بات یہ کہ اسراف کے لفظی معنی ہے حد سے تجاوز کر جانا۔ اب یہ حد سے تجاوز کر جانا یہ مال خرچ کرنے کے معاملے میں ہو تب بھی اسراف کہلائے گا، یا کسی بھی معاملے میں ہو۔ مثلا اگر کوئی بہت زیادہ بولتا ہو تو اسے بھی یہ کہا جائے گا کہ یہ اسراف سے کام لے رہا ہے بولنے میں، کہ ضرورت سے زیادہ بولتا ہے، یہ باتیں کرتا ہے۔ یا اسی طرح مثلا قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہوا، فرمایا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، تم کھاؤ اور تم پیو لیکن
اسراف سے کام نہ لو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ تو کھانے پینے کے معاملے میں بھی اگر کوئی حد سے تجاوز کر رہا ہو تو اس کے لیے بھی اسراف کا لفظ ہی استعمال ہوا۔ الغرض اسراف مال کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ کوئی بھی کام یا کوئی بھی چیز اگر ضرورت سے زیادہ ہوگی تو اس کے لیے اسراف کا لفظ استعمال ہوگا، یعنی حد سے تجاوز کر جانا، وہ کسی بھی معاملے میں ہو۔ جبکہ تبذیر کا لفظ مخصوص ہے مال کے ساتھ، یعنی مال خرچ کرنے کے معاملے میں اگر انسان حد سے تجاوز کرے گا، فضول خرچی کرے گا، تو اس کے لیے تبذیر کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ اور دوسرا فرق یہ ہے اسراف اور تبذیر میں۔ اسراف کے معنی یہ ہے کہ فضول خرچی کرنا، بلا ضرورت مال خرچ کرنا، ضرورت سے زیادہ روپیہ پیسہ خرچ کرنا، اگرچہ وہ جائز راستے میں ہی ہو، کہ جائز راستہ ہے، وہ کام شرعاً جائز ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ اگر کوئی انسان اس جائز کام میں خرچ کر رہا ہے تو اسراف کہلائے گا، ناپسندیدہ قرار پائے گا، اگرچہ وہ جائز کام میں ہی خرچ کر رہا ہو، لیکن جب حد سے بڑھ گیا تو اب یہ اسراف کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے۔ جبکہ تبذیر کے معنی یہ ہے کہ ناجائز کام میں مال خرچ کرنا، کہ وہ کام جو کہ سرے سے جائز ہی نہیں ہے، اس کام میں اگر انسان 1 روپیہ بھی خرچ کرے گا یا اس سے بھی کم 1 پیسہ بھی خرچ کرے گا تو اسے تبذیر کہا جائے گا۔ الغرض اسراف اور تبذیر کے بظاہر ایک ہی معنی ہے کہ فضول خرچی، لیکن چونکہ یہ ایک فرق دونوں میں موجود ہے، لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے اسراف کے لیے الگ مستقل اور پھر تبذیر کی مذمت کے لیے الگ مستقل عنوان قائم فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، ہمیں دیجیے اجازت اور اس نئے باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کچھ درج فرمایا ہے تو وہ تفصیل لیے ہوئے انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔